بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک پادری کی بیٹی رہتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ اسکندریہ شہر میں اس وقت اس پادری کی بیٹی سے کوئی بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ جب پادری کی بیٹی اپنی بابا کے پاس کلیسا میں اس سے ملنے کے لیے جاتی تو راستے میں لوگ اپنے کام و کاروبار چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہ اتنی حیا والی لڑکی تھی کہ نظریں جھکائے راستے سے گزر جاتی اور کسی نوجوان کی طرف نہ دیکھتی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے زمیندار اور چودھری بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لیے تڑپتے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی نام کی تو عیسائی تھی، لیکن اس کا کردار مسلمانوں سے کم نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری سے بہت متاثر تھی، اور اسے اسلام کی بہت سی باتوں نے بہت متاثر کیا ہوا تھا، لیکن اپنے بابا کی وجہ سے وہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکی۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک قلعہ فتح کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپہ سالار کو اس قلعے کا حاکم مقرر کر دیا۔ وہ قلعے کا حاکم ظاہری طور پر مسلمان سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت رحم دل اور لحاظ والا لگتا تھا، لیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش پرست انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر سے دکھنے پر انسان کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لا سپار کو قلعے کا حاکم مقرر کیا۔ قلعے کا سارا نظام اس کے اختیار میں دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ دوبارہ مصر کے شہر قاہرہ میں واپس آ گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ قلعے کا حاکم ہر ہفتے کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو اپنے گلے کے کمرے کی زینت بناتا تھا۔ اس کے خطرناک کھوجی اسکندریہ شہر کی گلیوں، محلوں اور قصبوں میں پھرتے، اور ان کو جو بھی کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی وہ اس کو لے کر اس کے قلعے کے حاکم کے پاس لے جاتے، اور اسی طرح وہ قلعے کا حاکم اسکندریہ شہر کی عزت کو تار کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا کہ چند دنوں میں پادری کی بیٹی کے حسن کی شہرت اس قلعے کے حاکم تک جا پہنچی، تو اس نے پادری صاحب کے نام ایک پیغام لکھا اور اس سے کہا، پادری صاحب، میں آپ کے مذہب کی بہت عزت کرتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی بیٹی کو ایک دلہن کی طرح تیار کر کے ڈول میں بٹھا کر فلاں دن میرے قلعے میں لے آئیں، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہارے کلیسا کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی آگ لگا دوں گا اور لوگوں کے لیے تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ جب یہ خبر پادری صاحب کے پاس پہنچی تو پادری صاحب کے گھر میں یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی، اور پادری صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میری اکلوتی بیٹی ہو، ساری زندگی تمہیں کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا، میں نے تمہیں اتنے نازوں سے پالا، لیکن اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر تمہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں نے تمہیں اس قلعے کے حاکم کے پاس لے کر نہ گیا تو وہ میرے کلیسا کو آگ لگا دے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی نے کہا، بابا جان، آپ قلعے کے حاکم کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے 15 دن کا وقت دیں۔ 15 دن کے بعد آپ میری ڈولی اٹھا کر قلعے میں لے جانا، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ پادری اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور قلعے کے حاکم کے پاس پہنچ گیا اور اسے کہا کہ بے شک میں تیری طاقت سے واقف ہوں اور مجھے 15 دن کا وقت دیا جائے۔ 15 دن کے بعد میری بیٹی تمہارے بستر کی زینت بنے گی۔ پادری پہلے بھی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا، اور اب اس قلعے کے حاکم کے سلوک کی وجہ سے اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کافی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اور اس لڑکی کے دل میں جو تھوڑی بہت محبت مسلمانوں کے لیے تھی وہ بھی اب نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پادری کی بیٹی گھوڑے پر سوار بغیر کوئی منزل جانے سفر پر روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے پادری صاحب کی بیٹی کا گزر ایک گاؤں سے ہوا۔ اس گاؤں میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جمعے والے دن ہمارے سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں یہاں جمعہ پڑھنے آئیں گے۔ جو بھی کوئی فریادی ہوگا وہ اپنی فریاد لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو سلطان اس کی فریاد کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ سن کر پادری کی بیٹی بڑی خوش ہو گئی اور اسی وقت بازار گئی اور ایک شاہی لباس خریدا اور ایک شہزادی کا لباس پہن کر گھوڑے پر سوار جمعے کے دن مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد سے نکلنے لگے، اتنے میں ایک سپاہی نے آواز لگائی، سلطان باہر تشریف لے کر آ گئے۔ جن لوگوں نے فریادیں سنانی ہیں وہ ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی اپنی فریاد سنانے لگے۔ فریادیوں کی فریاد سنتے سنتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب آخری فریادی پر پہنچے تو سلطان نے جیسے ہی پادری کی بیٹی کے ہاتھوں کو دیکھا تو سلطان سمجھ چکا تھا کہ یہ ایک نوجوان لڑکی کے روپ میں شہزادی کی شکل میں کھڑی ہے۔ سلطان نے اسی وقت اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کل صبح میری عدالت میں حاضر کیا جائے، میں اس کی وہاں فریاد سنوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اگلی صبح پادری کی بیٹی کو حاضر کیا گیا تو پادری صاحب کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری بات تفصیل سے سنائی اور کہا کہ حضور، اگر مجھے قلعے کے حاکم نے چھو لیا تو میرے بابا کی ساری زندگی کی کمائی گئی عزت خواب میں مل جائے گی اور میں بروز محشر اپنے خدا سے مسلمانوں کا شکوہ کروں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ تم دلہن کی طرح تیار ہو کر ڈولی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور تم مجھ پر بھروسہ کرو، تیری عزت کو ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی۔ پادری کی بیٹی نے سمجھا کہ شاید قلعے کے حاکم کی طرح سلطان بھی ایک عیاش انسان ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ 15 دن گزر گئے۔ 15ویں دن پادری کی بیٹی کی ڈولی قلعے کے اندر پہنچی تو اس قلعے کے حاکم نے کہا کہ ڈولی کو اندر لانے سے پہلے میں قلعے کے بازار میں موجود بیکاریوں کو سونے کے سکے دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے خوش ہو کر دعائیں دے سکیں۔ جیسے ہی قلعے کے حاکم نے قلعے کی چھت سے کھڑے ہو کر سونے کے سکے پھینکے تو اتنے میں ایک فقیر سامنے آیا اور کہا، حضور، آج آپ کی مراد پوری ہونے والی ہے، لہٰذا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں نے اتنے بیکاریوں کو سکے دے دیے ہیں، تم بھی ان میں سے اٹھا لو۔ تو اس نے کہا، حضور، کیا آپ کے آج دل کی مراد نہیں پوری ہونے والی؟ اگر پوری ہونے والی ہے تو آپ آج مجھے اپنے ہاتھوں سے انعام دیں۔ چونکہ قلعے کے حاکم کی خواہش پوری ہونے والی تھی، کیونکہ اسکندریہ شہر کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی، جس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بڑے بڑے زمیندار اور روڈ پر تڑپتے تھے، وہ آج اس کے بستر کی زینت بننے والی تھی۔ لہٰذا خوشی میں آ کر وہ اس وقت دوڑتا ہوا نیچے آیا اور ایک تھیلی سے چاند سکے نکال کر اس کو فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اتنے میں ایک تیز تلوار نیام سے نکلی اور اسی وقت اس تیز دھار تلوار نے اس قلعے کے حاکم کا ہاتھ کاٹ دیا۔ قلعے کے اندر ہلچل مچ گئی تو جب اس بھکاری نے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس کپڑے کے نیچے کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اتنے میں اس لڑکی کی ڈولی اندر پہنچی تو اس نے قلعے کے حاکم کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھا اور سلطان کو دیکھا تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگی اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں کے سلطان سے بدظن ہو گئی تھی، لہٰذا آج آپ کے انصاف نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ اور اسی وقت وہ پادری اور اس کے بیٹی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کو دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک سبق آموز اور دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک درزی رہتا تھا۔ اس درزی کی مصر کے ایک بڑے بازار میں دکان تھی۔ وہ درزی ادھیڑ عمر شخص یعنی بزرگ تھا، لیکن اس کے کام میں اتنی طاقت تھی کہ بڑے بڑے وزیروں زمینداروں کے لباس اس درزی کے پاس سے تیار ہو کر جاتے۔ لیکن اس درزی کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ اگر کوئی غلطی سے یا چاہے جان بوجھ کر اسے سونے کے سکوں کی جگہ کھوٹے سکے دے کر چلے جاتے تو اس نے کبھی منع نہیں کیا اور وہ کھوٹے سکے بھی لے لیتا۔ اسی طرح ہوتا رہا اور اس درزی کے بارے میں بہت مشہور ہو گیا کہ وہ کھوٹے سکے بھی وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو دن میں اس کی آدھی کمائی سے زیادہ لوگ کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اسی بازار سے ہوا تو سلطان نے اس درزی کو ایک گاہک کو سونے کے سکوں کے ساتھ کھوٹے سکے دیتے ہوئے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ سلطان کی آنکھ نے دیکھ لیا تھا کہ ایک گاہک درزی کو سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے دے رہا تھا، اور اس بات کی خبر درزی کو بھی لگ گئی تھی۔ لیکن اس درزی نے سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے بھی وصول کر لیے
سلطان بڑا حیران ہوا اور بازار کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ درزی بے وقوف ہے؟ اس نے کھوٹے سکے کیوں وصول کیے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہ ہمیں کوئی عجیب آدمی لگتا ہے، یہ تقریباً کئی سالوں سے لوگوں سے سونے کے سکوں کے ساتھ ساتھ کھوٹے سکے بھی وصول کرتا ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس کا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، بازار کے تاجر اپنی اپنی دکانیں بند کرنے لگے، تو اتنے میں اس درزی نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم چند لمحوں کے لیے دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آتا ہوں، اور اپنے گھوڑے پر سوار کھوٹے سکے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان کھوٹے سکے لے کر آخر کہاں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے گیا تو وہ درزی ایک ندی کے پاس گیا، اور ندی کے پاس جا کر اس نے ہاتھ منہ دھویا، اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے وہ کھوٹے سکے اس پانی میں بہا دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر یہ درزی کس قسم کا انسان ہے، پہلے لوگوں سے جان بوجھ کر کھوٹے سکے لیتا ہے اور پھر ان کھوٹے سکوں کو اس ندی میں بہا دیتا ہے، آخر کون ایسا تاجر ہوگا جو اپنا نقصان خود کرتا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں آ گئے اور اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اس درزی کے پاس گئے اور کہا کہ محترم میں نے بازار کے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم لوگوں سے جان بوجھ کر کھوٹے سکے لیتے ہو اور پھر جا کر اس کو ندی میں بہا دیتے ہو، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ حضور چند سال پہلے میری دکان کے ساتھ ایک بوڑھے موچی کی دکان تھی، ایک دن گاہک میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سے لباس اٹھایا اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے 5 سونے کے سکے دیے، تو ان 5 سونے کے سکوں میں 2 سونے کے سکے کھوٹے تھے اور 3 اصلی تھے۔ میں نے اسی وقت وہ سکے واپس کر دیے اور کہا تم مجھے اصلی سونے کے سکے دو۔ وہ گاہک بڑا چالاک تھا، اس نے مجھے تو 5 سونے کے سکے اصلی دیے، لیکن اس وقت موچی صاحب سے اپنا جوتا بنوایا تو اس نے وہ 2 سونے کے سکے جو کھوٹے تھے اس موچی کو دے دیے۔ اس بوڑھے موچی کی سارے دن کی کمائی بھی 4 سے 5 سکے ہوتے تھی، اور اس دن 2 سونے کے سکے کھوٹے نکلے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور مجھے کہا کہ آج مجھے کوئی 2 کھوٹے سکے دے گیا اور میری نظر کمزور ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی مجھے کھوٹے سکے دیتا ہے میں کھوٹے سکے کو لے کر جاتا ہوں اور ندی میں بہا دیتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن میں اپنے اللہ سے یہ تو ضرور کہہ سکوں گا کہ اے میرے مالک، میں ساری زندگی تیرے لوگوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا تاکہ وہ کھوٹے سکے کسی ایسے کے پاس نہ چلے جائیں جن کا ان کھوٹے سکوں کے ساتھ گزارا نہ ہو سکے، اور کم سے کم ان کھوٹے سکوں کو لینے سے لوگوں کے پاس کھوٹے سکے تو کم ہو جائیں گے۔ اور ایک طرح کی یہ بھی نیکی تھی، اور اللہ کا کرم سے میرا کاروبار اچھا تھا۔ ان کھوٹے سکوں کو لینے کے بعد بھی میرے کاروبار میں اتنی برکت ہوتی کہ میرا اچھا خاصا گزارا بسر ہو جاتا تھا، اس لیے میں لوگوں سے کھوٹے سکے لے کر اس کو ندی میں بہا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ مزید کھوٹے سکے دوسرے غریب دکانداروں کو نہ دے سکیں، اور میں ان کھوٹے سکوں کو اپنے پاس بھی نہیں رکھتا کہ کہیں وقت آنے پر میری نسلیں ان کھوٹے سکوں کو مجبوری میں آ کر لوگوں کو دے دیں اور اس کا گناہ میرے لیے گناہ جاریہ بن کر جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک عام درزی کی سوچ ایک سلطان سے بھی کتنی بڑی ہے۔